حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تکبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا اور سب لوگ انہیں پیروں کے تلے رودیں گے اور اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، وہ ذلیل ہوں گے۔ علامہ طفیل الرحمان رضوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ دنوں لاہور کی داتا دربار مسجد میں ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا کہ جس نے عوام اہل سنت کے دل چھلنی کر کے رکھ دی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ داتا دربار کی جو مسجد ہے اس میں دمشق سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان عالم دین سید آل رسول شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب دامت برکاتہ العالیہ خطاب فرما رہے تھے، اور دوران خطاب ان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی اور غیر مہذبانہ رویہ اختیار کیا گیا، اور افسوس در افسوس یہ ہے کہ یہ غیر مہذبانہ رویہ اختیار کرنے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے سر پر دستار ہے، جس کے جسم پر جبہ و قبہ ہے، جس کے نام کے ساتھ اہل علم کی نسبت ہوتی ہے، علامہ اور فہامہ لگتا ہے۔ یہ غیر مہذبانہ رویہ اور بدتمیزانہ رویہ اختیار کرنے والا کوئی اور شخص نہیں، داتا دربار مسجد کے خطیب رمضان سیالوی صاحب ہیں۔ ان صاحب نے اپنے تکبر اور بڑائی کو اتنی انتہا دے دی کہ انہوں نے ذرہ برابر بھی یہ نہ سوچا کہ میں جس شخصیت کے سامنے جا رہا ہوں وہ شخصیت کون ہے، ان کا علمی مقام کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ملک شام دمشق سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان شہزادہ غوث اعظم سید آل رسول ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب دامت برکاتہ العالیہ جمعے کی نماز میں خطاب فرما رہے تھے کہ دوران خطاب رمضان سیالوی آئے اور انہوں نے آ کر بغیر سلام و کلام کے اپنا خطبہ شروع کر دیا، اور حضرت کو جو معزز ہمارے مہمان تھے ان کو انہوں نے سلام تک بھی نہ کیا اور ان کی تقریر کو بند کر دیا اور اپنی تقریر کو شروع کر دیا۔ یہ انتہائی بدتمیزانہ رویہ تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ان کو بٹھایا جاتا، ان کے بیانات کو سنا جاتا اور ان کے سامنے باادب طریقے سے بیٹھا جاتا، ان سے اجازت حدیث لی جاتی، ان سے کچھ سیکھا جاتا، بلکہ تکبر کی انتہا دیکھیے کہ ان سے سیکھنے کے بجائے ان کے سامنے یہ انتہائی نازیبا رویہ اختیار کیا گیا۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ عام طور پر ہم کسی انسان سے بھی اس رویے کی توقع نہیں رکھتے ہیں۔ عام انسان کے ساتھ بھی اس طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے، خصوصاً وہ جب کوئی عالم دین ہو تو اس کا انتہائی خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی اس نازیبا اور غیر مہذبانہ حرکت پر عوام اہل سنت کے دل رنجیدہ ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس رویے پر رمضان سیالوی صاحب کو غیر مشروط طور پر معافی مانگنی چاہیے اور یہ واضح طور پر انہیں بتانا چاہیے کہ میری یہ حرکت انتہائی نازیبا حرکت تھی اور میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں اور میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ باقاعدہ یہ کہنا چاہیے، ورنہ عوام اہل سنت انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے جو حرکت کی نہ تو یہ دین کی تعلیم ہے، نہ ہمارے علماء مشائخ نے یہ تعلیم دی ہے، اور نہ ہی اولیاء کرام نے اس طرح کی تعلیم دی ہے۔ ان کی نسبت سیال شریف کی طرف ہوتی ہے، اور سیال شریف وہ جگہ ہے کہ جہاں سید کا انتہائی احترام کیا جاتا ہے، وہ چاہے سید کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، لیکن سید کو بڑے ادب اور بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسے سیالوی ہیں جن کے نام کے ساتھ سیال شریف کی نسبت ہے، لیکن یہ اپنے مشائخ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ انہوں نے اس تکبرانہ رویے کو کیوں اختیار کیا۔ کیا انہوں نے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا؟ یہ کیسے عالم دین ہے؟ اللہ رب العزت سورہ نحل کی آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انہ لا یحب المستکبرین،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ مغروروں کو، غرور کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تکبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا اور سب لوگ انہیں پیروں کے تلے رودیں گے، اور اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، وہ ذلیل ہوں گے، ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، اور لوگ رود رود کر انہیں چل رہے ہوں گے۔ یہ تکبر کرنے والے کی حالت ہے، جو آج اپنے آپ کو بڑا عزت والا تصور کر کے لوگوں کے سامنے تکبر کرتا ہے، ایسے شخص کی اللہ کے نزدیک کوئی بھی عزت نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اکڑ کر چلتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح ملاقات کرے گا کہ اللہ اس شخص سے ناراض ہوگا۔ لہٰذا جو رمضان سیالوی صاحب نے تکبر کیا اور تکبرانہ رویہ اور غیر مہذبانہ رویہ اختیار کیا، اس پر انہیں غیر مشروط طور پر معافی مانگنی چاہیے، لہٰذا انہیں یہ احتیاط کرنی چاہیے تھی اور حضرت کے علم سے نفع حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ایسا کچھ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت پر رحم و کرم فرمائے اور سیالوی صاحب کو اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے۔